اچھی اسکول کے ہال میں نظم خوانی کا مقابلہ جاری تھا۔ ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ بچے باری باری نظم سنا کر اسٹیج سے اتر رہے تھے اور والدین تالیاں بجا بجا کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، اور بچوں کے ساتھ ساتھ سارہ نے بھی مقابلہ نظم خوانی میں حصہ لیا تھا اور کئی دن کی محنت سے ایک خوبصورت نظم بھی تیار کی تھی۔ سب بچے نظم سنا چکے اور اب فیصلے کا انتظار تھا۔ سارہ کا دل بھی بہت بری طرح دھڑک رہا تھا، اور جب ناموں کا اعلان ہونے لگا تو اناؤنسر نے پکارا، اب باری ہے چوتھی جماعت کی جیتنے والے بچوں کی، تو تالیاں بجائیے ارم سکندر کے لیے۔ اور سارہ جو اپنا نام سننا چاہتی تھی، ارم کا نام سن کر ہال سے روتی ہوئی باہر آ گئی اور اپنی کلاس کی طرف دوڑی۔ کتنی محنت کی تھی میں نے، سب بیکار گئی، مجھے پتا تھا میں نہیں جیتوں گی۔ کاش کہ میں دادی اماں کی بات مان لیتی اور تھوڑی دیر رک جاتی۔ دادی اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں، باہر جاتے ہوئے اگر چھینک آئے تو رک جانا چاہیے، ورنہ کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوتا ہے۔ سارہ کی دادی اماں کو وہم کرنے کی بہت عادت تھی، اور اس میں سے ایک وہم یہ بھی تھا، اگر باہر جاتے ہوئے کسی کو چھینک آ جائے تو ضرور رک جانا چاہیے، ورنہ کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوتا ہے۔ بچے کہیں باہر جانے کے لیے نکلتے اور کسی کے چھینکنے کی آواز آ جاتی تو دادی اماں وہیں سے آواز دے کے روکتی، ارے رک جاؤ، ابھی مت جاؤ، چھینک آ گئی ہے، اب تھوڑا انتظار کرو۔ ایک دن سارہ اور اسد اسکول جانے کے لیے گھر سے نکل رہے تھے، تبھی کہیں سے آواز آئی، دادی اماں نے بچوں کو فوراً روکا، ارے بچوں رک جاؤ۔ اسد نے دادی اماں کی بات کو اہمیت نہ دی اور کر کے باہر چلا گیا، اور جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا تو دہلیز میں پاؤں الجھا اور دھڑام وہ گر پڑا۔ دادی اماں فوراً بولی، دیکھا منع کیا تھا نا، باز نہیں آتے نا۔ اسی طرح ایک دن سارہ اپنی سہیلی کے گھر جا رہی تھی اور چھینک پہ نہیں رکی، اور اتفاق یہ ہوا کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، بہت دیر سڑک پہ کھڑے رہنا پڑا۔ اب تو سارہ کو دادی اماں کی بات پر پورا یقین ہو گیا تھا۔ جب اس نے اسد کو اس وہم کے بارے میں بتایا تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگا، اور اب جب بھی اسکول جاتا تو آچھی کرتا رہتا اور سارہ چڑ جاتی۔ اس کے ذہن میں یہ وہم اب پکا ہوتا جا رہا تھا کہ جب چھینک کی آواز آئے تو باہر نہیں جانا چاہیے۔ آج بھی جب وہ صبح نظم خوانی کے مقابلے میں شرکت کے لیے گھر سے باہر نکلی تو اسے آواز آئی، اس کا ننھا سا دل پریشان ہو گیا، مگر کیا کر سکتی تھی، گاڑی تو اسکول کی طرف روانہ ہو گئی تھی، اور اب جیتنے والوں میں اپنا نام نہ سن کر جماعت نے آ کر بری طرح رو رہی تھی۔ اتنے میں اسے ایک آہٹ سنائی دی، کسی نے اس کو آواز دی، سارہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جماعت میں اکیلی کیوں بیٹھ گئی؟ اسٹیج پہ کتنی بار آپ کے نام کو پکارا گیا اور آپ یہاں ہیں۔ یہ اس کی مس تھیں جو اسے ڈھونڈتی ہوئی یہاں تک آ گئی تھیں۔ مس، میرے نام کا اعلان؟ مگر میرا نام کیوں پکار رہے تھے؟ بھائی انعام دینے کے لیے، اور کس کے لیے؟ مگر مس وہ تو ارم سکندر کو بلایا تھا۔ ارے سارہ، ارم کا نام تو تیسرے نمبر کے لیے پکارا گیا تھا، آپ تو مقابلے میں اول آئی ہیں، آپ کے والدین بھی آپ کو وہاں نہ پا کر پریشان ہیں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جی وہ مس، سارہ ہچکچانے لگی، وہ مس کو کیا بتاتی؟
کہ وہ صبح چھینک کی آواز آنے پر پہلے ہی پریشان تھی، اس لیے ارم کا نام سنتے ہی اس نے انتظار نہیں کیا اور سمجھا کہ یہ سب اس چھینک کی وجہ سے ہوا اور میں مقابلے میں ہار گئی۔ لیکن وہ تو غلط تھا، سارا تو مقابلے میں اول آئی تھی۔ امی اور اسد ٹھیک ہی کہتے ہیں، کسی چیز کا وہم نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ پر اپنا یقین مضبوط رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسرے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتا ہے ایک نیو ویڈیو میں، بائے بائے۔